کہتے ہیں جی کہ لفظ میں لا بھی ہے ولا بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، تو آگے پیچھے عبارت دیکھنی پڑتی ہے، ایک حرف کیسے بتائیں لا اور ولا، کوئی فرق نہیں، جیسے اللہم ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ڈرائیور حضرات جو ہیں وہ گاڑیاں نماز کے لیے نہیں روکتے ہیں، مسجد الحرام کے ائمہ کو گزارش کریے آپ لکھ کے ان کو بھیجیں، اپنی وزارت الحج کو بھیجیں، وہ ان کو بھیجیں گے۔ اور ویسے یہ ناممکن ہے کہ یہاں کا کوئی آدمی الا قلیل کوئی بدبخت ہو جو نماز کے لیے گاڑی نہ روکے۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے نزدیک جمع بین الصلاتین جائز ہے کہ دو نمازیں جمع کر دو، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، تو اس لیے وہ ایسی حالت میں روکتے ہیں کہ جہاں دو نمازیں ہو گئی، جب ظہر عصر ہو گئی تو اب تو وہ مغرب عشاء تک فارغ ہیں، پھر وہ مغرب عشاء کو جمع کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے جمع حقیقی ہے، یعنی ظہر کے وقت میں ظہر پڑھ کے فوراً عصر پڑھ لیں گے، اسی طرح مغرب کے بعد فوراً عشاء پڑھ لیں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ جمع بین الصلاتین حقیقی جو ہے وہ صرف عرفات اور مزدلفہ میں ہوگی، اس کے علاوہ جمع سوری ہے، حقیقی نہیں۔ جمع سوری کا کیا معنی؟ یعنی صورتاً تو دونوں نمازیں کٹھی ہیں لیکن ہیں اپنے وقت میں، کہ آپ ظہر میں دیر کریں اور ظہر کو آخری وقت میں پڑھیں، جب سلام پھیریں گے تھوڑی دیر کے بعد عصر ہو جائے، کھڑے ہو کے عصر بھی پڑھ لیں، تو بظاہر تو آپ نے دونوں نمازیں کٹھی پڑھی ہیں لیکن ظہر اپنے وقت میں پڑھی ہے اور عصر اپنے وقت میں پڑھی ہے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ مغرب میں تاخیر کریں اور آخر وقت میں پڑھیں، پھر عشاء کو اول وقت میں پڑھیں، تو یہ جمع بھی ہو جائے گی لیکن جمع سوری ہوگی، ہر نماز جو ہے وہ اپنے اپنے وقت میں ہوگی، چونکہ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کے اوقات اللہ نے معین کر دی ہے، توقیت ہے، توقیت تعیین سے مراد ہوتی ہے، تو تعیین میں اشتراک نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ جمع سوری کے۔ اچھا ایک حدیث بھی ہے کہ حضور سفر فرما رہے تھے، بڑی صحیح حدیث ہے سیاہ ستہ کی، اور صحابہ نے عرض کیا الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور نماز کا وقت ہو گیا، قافلہ روکے فرمایا الصلاۃ امامکم، آگے چلو، تو صحابہ کہتے ہیں قافلہ چلتا رہا، پھر کچھ دیر کے بعد ہم نے دوبارہ عرض کیا کہ حضور الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، اور میں الصلاۃ امامکم، آگے چلو، تو پھر کہتے ہیں صحابہ ہم چلتے رہے، پھر کافی دیر ہو گئی، پھر ہم نے جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ الصلاۃ، نماز، وہ جو روز کا وقت تھا نا وہ نکل رہا تھا نا، اس لیے صحابہ گھبرا رہے تھے، تو حضور نے فرمایا الصلاۃ امامکم، چلو نماز آگے ہوگی، حتیٰ کہ ظہر کو آپ نے آخر وقت میں پڑھا اور عصر کو اول وقت میں پڑھا، تو قرآن کی آیت اور یہ حدیث تائید کرتی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی۔ لیکن باقی ائمہ کرام جو ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، ان کے نزدیک جمع بین الصلاتین تقدیماً و ہر حال میں جائز ہے، یعنی ظہر پڑھ کے فوراً عصر پڑھ، اس لیے وہ ڈرائیور ایسے کرتے ہوں گے، آپ کا خیال ہے کہ نہیں روکتے، تو ہو نہیں سکتا۔ کہتے جی کہ میں کمپنی کی طرف سے مندوب ہوں، جب ہم دبئی سے آتے ہیں تو ڈرائیور ہوٹل پر روک کر کھانا کھاتا ہے، تو مجھ سے اور ڈرائیور ہوٹل والے پیسے نہیں لیتے، تو بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ ایسے تقویٰ یہ ہے کہ نہ کھایا کریں، چونکہ وہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ سواریوں سے نکال لیتے ہیں، ہر سواری پر اگر وہ آدھا ریال بھی زیادہ لیں اور 50 آدمی ہیں تو ان نے تو 25 ریال کا لے لیے نا تیرے کھانے کے، وہ تمہیں مفت نہیں کھلاتے ہیں، تم کبھی گاڑی نہ لے جاؤ، وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، دیکھو کھلاتے ہیں تمہیں، تو اس لیے بہرحال کوشش یہ کرو کہ نہ کھاؤ۔ کہتے جی کہ حرم شریف میں نماز جنازہ کے بعد امام صاحب ایک سلام، پھر ایک سلام سے بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اصل میں حدیث مبارک میں 2 سلام بھی ہیں اور 1 سلام بھی ہے، تو امام حنابلہ رحمہ اللہ یہ کرتے ہیں کہ
کہ 2 سلاموں والی حدیث پہ تو باقی فرض نمازوں میں عمل کرتے ہیں، اور 1 سلام والی حدیث پہ وہ جنازے پہ عمل کرتے ہیں، تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھی حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے ثواب زیادہ ہوگا یا کم ہوگا؟ اگر 1 دفعہ کہو السلام علیکم یا 2 دفعہ تو 2 دفعہ جب ثواب زیادہ کو کیوں چھوڑے؟ ورنہ جائز ہے 1 دفعہ ہو یا 2 دفعہ ہو۔ کہتے جی کہ وادی طائف میں کوئی ایسا درخت ہے جس کے نیچے آپ بیٹھے ہوں اور آج بھی سبز ہے، بالکل جھوٹ ہے، یہ لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں زیارتیں، جیسے تمہارے ملک میں زیارتیں بناتے ہیں، اب یہاں بھی رواج ہو گیا، یہاں بھی تمہاری برادری آ گئی ہے نا، وہی زیارتیں کرانے لے جاتے ہیں۔ کبھی کوئی عربی آپ کو لے گیا زیارت کرانے کے لیے؟ یہی اپنی برادری ہے، کوئی انڈین، کوئی پاکستانی، کوئی مصری، کوئی یہ ساری اپنی برادری ہے ماشاءاللہ۔ وہ عربوں میں ایک مثال بڑی مشہور ہے کہ ہندی سندھی سادات مکہ، کوئی انڈیا سے آیا، کوئی سندھ سے آیا، مکے کے سردار بن گئے۔ کوئی درخت شرخت نہیں ہے، ایک درخت جس کا ذکر ہے قرآن میں کا تحت شجرہ، حضرت عمر نے کٹوا دیا تھا، انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ کل کو لوگ شرک کریں۔ اگر ایسا کوئی درخت ہوتا تو رہنے دیتے صحابہ۔ لا علمی کی وجہ سے خاتون نے 3 دفعہ چہرے پہ نقاب لگا کے عمرہ کیا ہے، دم پڑ گئی۔ نقاب نہیں لگا سکتی عمرے میں، آگے کپڑا لٹکا سکتی ہے، بہرحال دم ایک ہے۔ اس نے 3 عمرے کیے ہیں، لیکن جب غلطی ایک ہو تو دم ایک پڑتی ہے۔ کہتے ہیں جی عمرہ کیا، سعی کرنے کے بعد کینچی سے 4 جگہ سے بال کاٹے، احرام کھول دیا، ٹینڈ نہیں کرایا، بالکل دم پڑ گئی۔ کہتے جی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں یا اہل حدیث ہیں، تو صحابہ کے طریقے زندگی گزارنے والے، تو وہ کہتے ہیں کہ علماء بھی اپنے نام، بھائی نام کے آگے چیزیں لکھی جاتی ہیں، کوئی حنفی لکھتا ہے، کوئی شافی لکھتا ہے، کوئی مالکی لکھتا ہے، کوئی حنبلی لکھتا ہے، کوئی سلفی لکھتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ الحمدللہ ساری جماعتیں حق کی ہیں، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اگر لڑکا حنفی اور لڑکی شیعہ ہے، بالکل شادی نہ کریں، آگے جا کے بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ دیکھو نا، انسان ہے، جب یہاں شادی ہوگی اللہ اولاد بھی دے، اب جب اولاد ہوگی، ماں شیعہ ہے تو لازماً وہ اولاد کو شیعہ بنانے کی کوشش کرے گا۔ اچھا زیادہ شیعہ نہ بنا سکے تو کچھ نہ کچھ تو مصیبت گھر میں رہے گی نا، کہ مجلس ہو گئی، محرم ہو گیا، حضرت امام ابو جعفر امام جعفر کے کونڈے ہو گئے، کوئی نہ کوئی حرکتیں تو کرے گی۔ میرے اپنے دوست بہت بڑے ذمہ میں نام نہیں لیتا کیونکہ وہ سارے لوگ جانتے ہیں ان کو، تو ان کا جو وہ بڑے جو سردار تھے، ان کا لڑکا جو تھا وہ میرے پاس آتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا اللہ کے بندے تم ہمیشہ میرے پاس آتے ہو، میرے پاس لیکن لوگ مجھے کہتے ہیں کہ شیعہ ہیں آپ۔ اور نے کہا حضرت جھوٹ بولتے ہیں، میں کوئی شیعہ نہیں ہوں، نہ ہمارے خاندان میں کوئی شیعہ ہے، صرف میرے والد نے ایک غلطی کی تھی کہ ایک شیعہ عورت سے شادی کر لی تھی، اس کی وجہ سے کبھی ہمارے گھر پہ جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں، کبھی حضرت عباس کا علم کھڑا ہوتا ہے، کبھی کالا پرچم کھڑا ہوتا ہے، تو وہ اثرات تو ہیں ہم میں، لیکن ہم شیعہ نہیں ہیں۔ اور میرا باوجود باپ نے عشق سے شادی کی تھی، شیعہ وہ بھی نہیں، لیکن وہ بات تو پھر مشہور ہو گئی، جب کوٹھی پہ حویلی پہ جھنڈا لگا ہو، لوگ جب دیکھیں گے وہ کیا کہیں گے۔ اس لیے بالکل نہ کریں۔ حافظہ تیز کرنے کے لیے کوئی نسخہ بتائیں، گناہ چھوڑ دو، حافظہ خود بخود تیز ہو جائے گا۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی، امام وکیع کی خدمت میں گیا، میں نے کہا حضرت میرا حافظہ خراب ہے، فرمایا گناہ کرنا چھوڑ دو، جب گناہ چھوڑ دو گے تو حافظہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک ہمیشہ اب دیکھیں نا جی، مثلا اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں،
آپ آنکھوں سے روزانہ کو 100 لڑکی کو دیکھتے پھریں تو آنکھیں جلدی خراب ہوگی نا. جتنی گاڑی چلے گی اتنی جلدی خراب ہوگی نا. آپ ایک گاڑی لیتے ہیں, ایک آدمی 1 مہینے میں 1,00,000 کلومیٹر چلا لیتا ہے, ایک آدمی 2 سال میں چلاتا ہے. تو تم نے اگر اپنی نظروں کو ضائع کر دیا ہے تو نظریں تو کمزور ہوں گی. اور اگر تم اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھو, گناہوں سے محفوظ رکھو اور غیر محرم پہ نظر ڈالنے سے محفوظ رکھو, تو اللہ اس کے نور کو بھی قوی کرتے ہیں اور حافظے کو بھی قوی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے نا میرے عزیز. گزارش یہ ہے کہ آج اتنے مدارس ہیں, دین کے بھی ہیں دنیا کے بھی ہیں, یعنی لا تعد ولا تحصى, ان کی اعداد عدد بھی شمار نہیں ہو سکتا. اور ایک ایک مدرسے میں میں نے خود دیکھا ہے 6,000 8,000 طالب. لیکن آج ایک امام بخاری پیدا نہیں ہوتا, ایک امام ابو حنیفہ پیدا نہیں ہوتا, ایک ابو یوسف پیدا نہیں ہوتا, ایک محمد بن حسن شیبانی پیدا, چلو وہ تو بڑے لوگ تھے نا جی. ایک شیخ الہند پیدا نہیں ہوتا, ایک گنگوہی پیدا نہیں ہوتا, ایک تھانوی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ اب یہی ہے کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. بس زبان سے تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اندر علم نہیں کیا. اس لیے ہمیشہ احتیاط کیا کریں. تو باقی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام ہے نا یا قوی یا متین, اگر وہ پڑھ کے دعا کی جائے تو حافظہ تیز ہوتا ہے. ایک آدمی نے عمرے کے دوران انڈر ویئر استعمال کیا, دم پڑ گئی, سلا ہوا ہے انڈر ویئر. پاکستان میں بچی پیدا ہوئی ہے, اس کا کیا نام رکھے؟ وہاں نام بتلانے والے سارے کے سارے فوت ہو گئے. نہیں ہے پوری پاکستان میں کوئی مسلمان نہیں تمہیں بچی کا نام بتا دے. تم خود کلمہ نہیں پڑھتے ہو کہ حضور کی بیٹیوں کا نام تھا, رقیہ تھا, زینب تھا, ام کلثوم تھا, بی بی فاطمہ تھا, حضور کی بیوی عائشہ تھی, سلمہ تھی, ام حبیبہ تھی. یہ سارے نام ہیں, اتنے نام تمہارے پاس ہیں, مولوی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی نام رکھ لو. وہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا تھا. میرا مولوی بھائی تھا, فوت ہو گئے, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے. بہت بڑے خطیب تھے ماشاءاللہ. تو ہم حج پہ تھے, اکٹھے جا رہے تھے, تو اس نے کہا کہ مکی صاحب مجھے ٹیلی فون آیا ہے کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے اور مہربانی کر کے آپ کوئی اس کا نام بتلائیں. میں نے کہا مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہو, آپ عالم آدمی ہیں, خطیب آدمی, حضور کی بیویوں کے اتنے نام ہیں, بنات کے اتنے نام ہیں, صحابیات کے اتنے نام ہیں, محدثات و مفسرات کے اتنے نام ہیں, آپ کو سب معلوم ہے. پھر مجھ سے میں نے کہا لیکن ایسا کریں کہ بیٹی کا نام فاطمہ رکھ لیں, عائشہ رکھ لیں, ام سلمہ رکھ لیں, ام حبیبہ رکھ لیں, میمونہ رکھ لیں. وہ کہنے لگا مکی صاحب یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ کی بھابھی جو ہے نا وہ بڑی ماڈرن ہے, کوئی ماڈرن نام بتائیں. کہا میں تو مولوی ہوں لیکن آپ کی بھابھی جو ہے نا وہ بڑی ماڈرن ہے. تو میں نے کہا پھر ڈیانا رکھ لو. اس دن کے بعد وہ میرے ساتھ ناراض ہو گئے, کافی عرصے تک بولتا نہیں تھا. پھر خیر الحمدللہ بعد میں اس کو خیال آیا کہ غلطی تو میری ہے. کہتے ہیں جی تفردات عائشہ جو ہیں ہر کتاب میں ان کا ذکر موجود ہے, الگ کتاب چھپی ہوئی نہیں ہے. بی بی عائشہ کے تو کئی تفردات. بی بی عائشہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی, وہ صدیقہ تھی, بنت صدیق تھی, زوجہ نبی المصطفیٰ تھی, اور دنیا میں یہ پہلی عورت ہے جس کی گواہی اللہ نے عرش سے دی. یہ کوئی معمولی عورت تھی. امام مالک دار الہجرہ جب مدینے میں بیٹھ کے حدیث پڑھاتے تھے اور جس روایت میں بی بی عائشہ کا نام آ جاتا تھا فرماتے تھے ان عائشہ الصدیقہ بنت الصدیق زوجۃ النبی المصطفیٰ المبرأۃ من السماء قالت قال رسول اللہ. بی بی عائشہ کوئی معمولی بات ہے. میں نے شاید پہلے بھی کہا, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مولوی مکی عقیدہ تو میرا یہی ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر عمر افضل ہیں, لیکن جو بات عائشہ کو نصیب ہوئی وہ ابو بکر کو کہاں نصیب ہو سکتی. لیکن عقیدہ میرا یہی ہے.
لیکن ابو بکر نے ماتھے پہ بوسہ دے دیا، حضور کے پاؤں پہ بوسہ دے دیا، حضور کے ہاتھ پہ بوسہ دے دیا، لیکن عائشہ کو تو سرکار دو جہاں نے بوسے دیے، اس کا مقام کس کو مل سکتا ہے؟ تو ان کی تفردات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن المجتہد یخطی و یصیب کہ مجتہد غلطی بھی کرتا ہے اور صحیح فیصلہ بھی کرتا ہے، ان اخطأ فلہ اجر و ان اصاب فلہ اجران، اگر اس کا فیصلہ غلط بھی ہو پھر بھی اجر ملتا ہے کہ اس نے محنت تو کی ہے۔ جنید جمشید صحابہ سے انکاری تھے، لا حول ولا قوت۔ بھائی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو لوگ فوت ہو جائیں ہمیں حکم ہے کہ لا تذکروا موتاکم الا بخیر، مرنے والوں کو بھلائی سے یاد کرو، ان کے عیب نہ شمار کرو۔ باقی اگر اس نے کوئی ایسی بات کی ہے میں نے تو نہیں سنی، لیکن اگر کوئی بات کی، وہ کوئی عالم دین تو نہیں تھا، وہ کوئی پڑھا لکھا، وہ تو لوگوں کی تقریریں سن کے اس نے تقریریں شروع کر دی، تو ایسے بندوں سے غلطیاں تو ہوتی ہیں۔ اچھا میں نے جو سنا تھا کہ اس کے بعد اس نے باقاعدہ ٹیلی ویژن پہ آ کے قوم سے معافی مانگی کہ میں نے غلط بات کی، میں معافی مانگتا ہوں۔ تو جب آدمی معافی مانگ لے بات ختم ہو گئی، اللہ رحمت فرمائے، اللہ قبر پہ ان کے اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کہتے جی کہ لیز کے چپس کمپنی ہے کوئی LAYS جو ہے، یہ پیپسی کمپنی نے حرام اجزاء سے بنایا ہے تو نہ کھایا کرو، اچھی بات ہے۔ بہرحال اس نے پیسے لیے تھے نہیں لیے تھے اللہ کو علم ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے میرا بھائی، اسی کہ اس نے کمپنی سے پیسے لیے اور اس کو حلال لگ لیے، وہ کوئی مفتی تھا، اس کا فتویٰ چلتا تھا، کوئی خدا کا خوف کرو، وہ کوئی مفتی تو نہیں تھا کہ اس سے فتویٰ لینے کے لیے کمپنی گئی تھی۔ ان کو بھی تو ایسے لوگ ملتے ہیں جو کچھ پڑھے لکھے ہوں اور لوگوں کے سامنے مولوی بنے ہوئے ہوں۔ تقلید کا معنی ہے کسی عالم سے مسئلہ پوچھ کر دلیل نہ مانگے اور اعتبار کرے، یہی تقلید، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور حضور کے زمانے سے صحابہ کے دور سے یہ تقلید ہے کہ جیسے حضرت معاذ بن جبل اور ابی موسیٰ یمن میں تھے، ان کی لوگ تقلید کرتے تھے، پھر حضور کے ابن عباس مکے میں تھے، حضرت زید مدینے میں تھے، عبداللہ بن مسعود کوفے میں تھے، سب ان سے مسئلہ پوچھ کے ان کی تقلید کرتے ہیں، اس کے بغیر تو حل ہی کوئی نہیں۔ جن لوگوں کا حل انتقال ہو جاتا ہے ان کو کیا کہیں؟ یہی کہیں مرحوم ہے، مغفور ہے، اللہ رحمت فرمائے، اور کیا کہیں؟ کہتے ہیں جی کہ قسطوں پر چیزیں لینا جائز ہے، ہاں بالکل جائز ہے۔ گھر میں مکے سے جدہ سفر کرے، نہیں جدے کی بات مکے کی بات سمجھو، اگر سفر 78 کلومیٹر بنتا ہے تو پھر مسافر، 78 کلومیٹر سے کم ہے تو مسافر نہیں۔ اب خود اندازہ کرو، جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں، عمرہ یا حج نہ کریں، اللہ ان کو خود نصیب کرے۔ کہ جب آدمی ایمان لاتا ہے تو اس کا سابقہ نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر سابقہ نکاح بھی جس سے ہو وہ بھی مسلمان ہو، یہ بھی اسلام لے آئے تو نکاح باقی رکھا جا سکتا ہے، جیسے حضور نے اپنی بیٹی کا نکاح باقی رکھا۔ ہمارے دوست ہیں، ان کے 2 بچے ہوئے تھے، 6 مہینے سال کے بعد فوت ہو جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو طویل عمر بچہ عطا فرمائے، اللہ کے نظام میں ہے، موت کا وقت مقرر ہے۔ میری بیوی احرام کی حالت میں تھی، دوران وضو اس نے سر کا مسا، وہ جو کپڑا باندھا اس کے اوپر کیا، نہ وضو ہوا اور نہ طواف ہوا نہ عمرہ ہوا، کوئی اس کے سر میں زخم تھا، پٹی باندھی ہوئی تھی اس نے،
یہی تو مصیبت ہے نا کہ عورتوں نے اس کو احرام بنا دیا ہے. جب بھی احرام باندھی ایک سفید رومال باندھ دیتی ہیں جی احرام باندھے. کس بات کا احرام ہے وہ؟ اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ وضو بھی اس کے اوپر مسا کرتے ہیں کہ کھولا تو عمرہ تو بھاگ گیا نا. عمرہ تو اسی رومال میں بندھا ہوا ہوتا ہے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر کسان جو ہے گندم کی قیمت 1000 روپے ہے, کوئی تاجر اس کی قیمت 1200 روپے دے, 2 مہینے کے بعد دے تو جائز ہے. اگر وہ سودے پہ راضی ہیں تو جائز ہے. یعنی آج اس نے گویا 1200 میں سودا کر دیا. عورتیں عمرے کے بعد 2 دن تک خوشبو, عورتیں عمرے کے بعد بال نہیں کاٹے ماشاءاللہ, 2 دن تک خوشبو والا صابن استعمال کرتی رہی, غسل نہیں کیا, اس پر دم پڑ گیا, بالکل دم پڑ گیا. دم کے پیسے نہیں, 10 روزے رکھے. پہلے بال تو کاٹو نا, اصل مشکل سے تو نکالو اس کو. حرم کے آگے بھی نمازی کے آگے نہ گزریں, مجبوری ہو تو سجدے والی جگہ سے دور گزریں. میں نے پہلی دفعہ عمرہ کیا, صفا ادا کرنا بھول گیا, تو بہرحال ایک بکری دم ادا کرنی ہوگی. پیسے نہیں ہیں تو 10 روزے رکھیں. پہلی دفعہ عمرہ کیا, صفا بھول گئے, تو کرنے کیا آئے تھے آپ؟ بریلوی حضرات کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نہ پڑھیں تو بہتر ہے کہ ان میں اکثر اہل بدعت ہوتے ہیں. آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں, آپ کی بڑی مہربانی ہے. اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا. جو آدمی کسی دوست کے لیے دعا کرتا ہے نا, اس کی مشکلیں اللہ آسان کرتے ہیں. ہمارے بعد ایک میاں بیوی پاکستان میں عمرے کی نیت سے آئے, طواف کیا, اس کے بعد سائی بے خبری میں نہیں کی. 1400 سال گزر گئے, ابھی تک خبر نہیں ہے. پیپسی کولے کی خبر ہے, تمہیں پیزا کھانے کی خبر ہے. دم ادا کرو جناب, خبر لگ جائے گی انشاءاللہ اچھی طرح. پہلا عمرہ ادا کیا, دوسرا عمرہ مسجد عائشہ سے احرام, وہ بھی جائز ہے, لیکن طواف زیادہ کرو وہ افضل ہے. کہتے ہیں جی صفا کرتے وقت مرد ہری لائٹوں کے نیچے دوڑتے ہیں. دوڑنا نہیں چاہیے, نہ مردوں کو نہ عورتوں کو. حضور پاک اس جگہ تیز تیز چلتے تھے, دوڑتے نہیں تھے. رفع یدین کرنے والی بھی حدیثیں موجود ہیں اور نہ کرنے والی بھی موجود ہیں. 1400 سال گزر گئے, حضور کی امت کو معاف کر دو. دشمن ہنستا ہے, وہ کہتے ابھی تک تو ان کے نماز کے مسئلے حل نہیں ہوئے ہیں, تو ہم کون سا ایمان لے آئے ہیں. حالانکہ مستحب امر ہے, کسی نے کر لیا الحمدللہ, نہیں کیا الحمدللہ. ہوٹل میں جو کھانا ملتا ہے کیسا ہے کہ میں پکاتا ہوں؟ نہیں, میرا ہوٹل ہے, میں مجھے کیا پتا کیسا ہے. خود تحقیق کرو, بلی کا گوشت ہے یا بندے کا گوشت ہے یا بکرے کا. آپ کے ملک میں تو ماشاءاللہ گدھے کا گوشت کافی مرغوب سمجھا جائے گا. ہزاروں من پکڑا گیا. گاڑیاں جدے سے مکہ اور مدینہ لے جاتی ہیں, تو یہ تو پہلے ہو گیا, ڈرائیور نماز نہیں پڑھاتے, الحمدللہ ڈرائیور پڑھاتے ہیں, تو مسئلہ سمجھ نہیں ہوگا. جمعۃ المبارک کی نماز میں پاکستان میں سنت موقع کے 2 فرض سے پہلے 4 رکعت پڑھتے ہیں. یہاں بھی پڑھتے ہیں, یہاں 2 کر کے پڑھتے ہیں, ہم 4 اکٹھی پڑھتے ہیں, فرق تو کوئی نہیں ہے. 2 ساتھی عمرہ کرتے ہیں, سعی کرنے کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ اسرا پھیرے, بالکل جائز ہے. اپنے سر پہ خود اسرا پھیر سکتے ہیں, ہاں پھیر سکتے ہیں. عورت حالت احرام میں نقاب نہیں باندھ سکتی, آگے کپڑا لٹکا دے. جیسے حدیث میں ہے, بی بی عائشہ فرماتی ہے, اذا ہذین الرجال صدلن علی وجوہنا, جب آدمی قریب آتے ہم کپڑا لٹکا لیتے, جب آدمی دور جاتے ہم کپڑا اٹھا لیتے. اگر آگے کپڑا لٹک رہا ہے, بار بار چہرے کو لگے, کوئی حرج نہیں, کچھ نہیں ہوتا. اگر ایک آدمی نے 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے, صلاۃ حاجہ اور صلاۃ توبہ اور نماز شکرانہ سارا اکٹھے ہو گیا, اکٹھے نہیں ہوتا, ہر کے لیے الگ الگ پڑھو.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد اگر رفع یدین کرنا چاہے، اگر اس کا علم امام صاحب سے بھی بڑھ گیا ہے اور دلائل اس کے بعد امام صاحب سے بھی زیادہ مضبوط ہے تو کرتا رہے. اگر امام ابو حنیفہ کا نام ہی نہیں آتا تو پھر بحث کرنے کا کیا فائدہ. طواف کے دوران چکر کی تعداد بھول گئی تو کیا کریں؟ گمان غالب پہ عمل کریں کہ زیادہ خیال کیا ہے اس پہ عمل کریں. طواف کا ثواب جس کو دیں. ایک بیوی کی وفات کے بعد اس کی خاوند اس کی میت پر بیٹھ سکتا ہے؟ کیوں نہیں بیٹھ سکتا ہے؟ وہ تو قیامت میں بھی اس کی بیوی ہوگی. والدین کی طرف سے عمرہ مسجد عائشہ سے کریں، بالکل ہے. ہر عمرے کے بعد سر مڈانے ہوں گے. اپنے لیے کرو یا والدین کے لیے کرو. مسجد جیرانہ سے عمرہ کریں، اس کے بعد بھی سر مڈانا ہوگا. میرا بیگ گم ہو گیا ہے، اس میں میرے پتہ نہیں نئی تک نہیں ملا. اللہ پاک مہربانی کرے، اللہ کرے گا انشاءاللہ مل جائے گا. ویسے علماء کہتے ہیں کہ سورۃ والضحیٰ پڑھ کے دعا کرو تو مل جائے گا. اللہ اعلم. بیوی میری حیض کی حالت میں تھی. ہم مدینے سے مکہ شریف آئے. اس میقات احرام نہیں باندھا اور نیت نہیں کہ پاک ہوں گی تو مسجد عائشہ. بہرحال جب نیت نہیں کی تو بچ گئی، لیکن اس کو چاہیے تھا کہ نیت کر لیتی. جب پاک ہوتی اسی عمرہ کرتی، وہ میقات کا عمرہ ہو جاتا اس کو. اب تو پتہ نہیں امام ابو حنیفہ فرماتے اب بھی دم ہے، کیوں نہیں کی نیت اس کو، جبکہ حیض میں نیت جائز ہے. بھائی موسیٰ علیہ السلام نے اگر صیغہ واحد استعمال کیا تو کوئی بات نہیں. جب اللہ کے نبی کے اللہ کی معیت اور نصرت تو ساری قوم کو پھر اس کا فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. یہ شان مصطفیٰ ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ میرا، فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. بیت المقدس قبلہ قبل اس قبلے کے بعد سب سے پہلا قبلہ یہی تھا. بعد میں انبیاء کو اللہ نے حکم دیا کہ ادھر نماز پڑھے. وسیلے سے وہ سیدھی دعا ماں ربنا آتنا فی الدنیا جو حضور نے دعا سکھلائی ہے. رشتے دار خواب میں مختلف انداز، خواب کا مجھے نہیں پتہ لگتا خواب کیا ہے. خواب سچے بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں. کسی عالم تعبیر رویا والے سے پوچھو. کچھ لوگ کبوتروں کو دانا ڈالتے ہیں، جو کے دانے اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ جس عورت کی اولاد نہیں ہوتی اس کو دیتے ہیں، یعنی خامن سے نہیں ہوئی کبوتر سے ہو جائے گی. اور خدا کا خوف کرو، کہ شرم کرو. تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ جب تک جماعت میں نہ نکلیں ایمان کامل نہیں ہوتے، یعنی دین کامل نہیں ہو. ٹھیک کہتے ہیں کہ سب سے پہلا حکم تو یہی ہے نا، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. سب سے پہلا حکم حضور کو رسالت کے بعد یہی تھا نا، بلغ ما انزل الیک من ربک. حضور نے بھی یہی حکم دیا نا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ. کہتے ہیں جی کہ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں. پاکستان میں علماء کو بغیر کسی وجہ کے مسجد سے نکال دیتے ہیں. جب اللہ وارث ہے، ان کا یقین ہے تو اللہ اور مسجد دے دے. گھبراتے کیوں ہو؟ احناف کے نزدیک مغرب سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں یعنی وہ مستحب ہیں، افضل ہے کہ نہ پڑھے. اگر کسی کے ذمہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے تو پڑھ لے. کہتے ہیں کہ آپ بریلوی ہوں. ہم بریلویوں پر اٹیک نہیں کرتے. بریلی میں تو بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. ہم اہل بدعت پہ اعتراض کرتے ہیں، اور اہل بدعت پہ اعتراض جو ہے وہ ہمیں حضور نے سکھلایا ہے کہ ان کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے. وہ کل بدعۃ ضلالہ، اور بدعت گمراہی ہے. وہ کل ضلالۃ فی النار، اور گمراہی کی سزا جہنم ہے. جب اللہ کا نبی یہ کہے تو ہم کیا تعریف کریں؟
کہ آپ کے جواب دینے سے کچھ لوگ جو ہیں عوام علماء سے متنفر نہیں ہوتے، وہ مداریوں سے متنفر ہوتے ہیں۔ ہم علماء پہ کبھی الحمدللہ طنز نہیں کرتے، ہم تو ان پہ کرتے ہیں کہ گلے میں کپڑا ڈال کے جو مولوی بن جاتے ہیں۔ اگر حلق کے بجائے بال بڑے ہیں قصر کر لیں وہ بھی جائز ہے، لیکن سارے سر کے بالوں کی دوران نماز سجدے والی جگہ پہ نظر رکھیں۔ باپ اپنی زندگی میں جس بیٹے بیٹی کو چاہے زیادہ جائیداد دے سکتا ہے بالکل نہیں دے سکتا ہے، سب کو برابر دے۔ ایک صحابی نے خود حضور سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے، میں اس کو زیادہ دینا چاہتا ہوں، آپ گواہ اپنے ہونا لا اشہد علی حرام، اس حرام اور گناہ پہ میں کبھی گواہ نہیں بن سکتا، دو تو سب کو برابر دو۔ قرض کی ادائیگی کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ طواف کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھے، اب یاد آئے پڑھ لو۔ پراپرٹی کا لین دین جو ہے، فروخت کا کاروبار کرتا ہوں، دونوں پارٹیوں سے کمیشن لے تو وہ جائز ہے۔ اگر آپ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، سودا کراتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو اس میں ہم کا حق بنتا ہے۔ مردوں اور عورتوں کی نماز جنازہ کوئی الگ نہیں ہوتی، اسی میں سارے آ جاتے ہیں۔ اللہ مغفر لحینا و میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا ذکرنا انثانا، سب آ گئے۔ زندہ آدمی کا کوئی طواف نہیں۔ میں سبزی منڈی میں کاروبار کرتا ہوں، سبزی لے آتے ہیں ان سے 8% وہ یہ کمیشن جائز ہے ان کی۔ آپ مال بیچیں گے، گاہک تلاش کریں گے، اچھا ریٹ لگوائیں گے، مال کی حفاظت کریں گے تو آپ نوکر تو نہیں ہیں ان کے۔ میری بیٹی 12 سال کی اب بالغ ہے، مدینے سے آتے ہوئے عمرہ نہیں کیا، لازمی ہے اس کو پھر دوبارہ عمرہ کروائیں ورنہ دم پڑ جائے۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان دم نہیں دے سکتے، حرم میں دیں گے۔ جو لوگ حرم میں مدینے میں 15 دن سے زیادہ ٹھہرے وہ نماز پوری پڑھیں۔ حرم میں تصویریں نہ بنایا کریں، شیعہ کے گھر سے کھانا نہ کھائیں تو بہتر ہے، کیا پتہ کیا کھلا رہے ہیں، حضرت جعفر کے کنڈے نہ کھلا رہے ہوں نا۔ بچی کا نام حتیم رکھا ہے، یہ تو کوئی نام نہیں ہے، حتیم کا معنی رکاوٹ ہے، تو آپ کی بچی رکاوٹ ہے؟ وہ نیا نام ڈھونڈتے ہیں نا جی، کوئی نیا نام ہو۔ ایک آدمی جی اتنا تنگ